ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. دو تین اہم ترین ایشوز ہے جو آج کے مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے. سب سے پہلا جو میں ایشو اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ IPRI اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس کے تحت ایک گول میز کانفرنس ہوئی جس میں بہت اہم ترین ملک کے مایہ ناز دانشور، انٹلیکچوئلز، صحافی اور ماہر قانون شامل ہوئے، اور اس میں پرزور مطالبہ کیا گیا ہے یہ کیونکہ ماضی میں تو مطالبہ ایسے آتے رہے لیکن اس میں پرزور مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبے کے لیے. اس سلسلے میں جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ان میں سے چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں پہلے ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں جو ہمارے پاس دو بہترین جرنلسٹ، بہترین انٹلیکچوئلز، بہترین ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پہ لیں گے. جو IPRI کی جو گزارشات ہیں ان کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ نئے صوبے پاکستان کی قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں. پنجاب 196 ممالک سے بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی کئی ممالک سے بڑا ہے، وسائل کی مساوی تقسیم کے لیے نئی حد بندی ناگزیر ہے. نئے صوبے بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو قیادت کرنی ہوگی، تجزیہ کاروں کی رائے. نئے انتظامی ڈھانچے سے عوامی سہولیات میں نمایاں بہتری متوقع ہے. مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے سے بہتر طرز حکمرانی ممکن ہوگی. پاکستان میں صوبوں کی تعداد دنیا میں دیگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ملکوں میں سب سے کم ترین ہے. انتظامی ڈویژن کو صوبوں میں بدلنے سے گورننس کی کارکردگی بہتر ہوگی. وسائل کی غیر مساوی تقسیم اور انتظامی مسائل سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے. نئے صوبے کے قیام کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ضروری ہے. مقامی حکومتوں کو مستحکم کیے بغیر ترقی ملک کی ممکن نہیں. نئے صوبوں سے گورننس کے بحران کا خاتمہ اور عوامی بہبود میں بہتری متوقع ہے. بیوروکریسی کی مداخلت مقامی حکومتوں کی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے. یہ چند اہم ایشوز تھا جو IPRI اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جو ہے یہ ایشو کیا ہے. ہم اس پہ اپنے جو دو مہمان ہیں ان سے رائے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی مدت اور اس کے اوپر ان کے ایک اتحادی کا یہ کہنا کہ بلاول بھٹو اگلے 2 سال کے اندر وزیر اعظم ہوں گے، حالانکہ ابھی 4 سال کا عرصہ اس حکومت کو باقی ہے. تیسرا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک طرف حکومت سے مل رہے ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں. دنیا کے جمہوری ملکوں میں چیف جسٹس اس طریقے سے غیر سیاسی لوگوں سے نہیں ملتے ہیں. تو اس پہ بھی بات کریں گے. پیکا کا قانون وقت ملا تو اس پہ بھی بات کیا جائے گی. میرے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف ہے. میرے ساتھ جناب سلیم بخاری صاحب ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. یہ جو کئی عرصے سے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے کی بات کی جا رہی تھی، حالانکہ ہمارے پڑوس میں دیکھیں تو چین میں تقریباً، امریکہ میں 50 صوبے ہیں، بھارت میں 28 ہے، افغانستان میں 34 ہے، ترکی میں 81 ہے، چین میں 23 ہے، ایران میں 31 ہے، روس میں 22 ہے، انڈونیشیا 34 ہے، ملیشیا 13 ہے. پڑھتا جاؤں گا، صوبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن پاکستان میں 4 ہے. کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے جس میں کئی اہم ترین ملک کے 4 صوبوں کی نمائندگی ہے، انہوں نے زور دیا ہے کہ ملک کو فوری طور پر ایڈمنسٹریٹو صوبوں میں جو ڈویژنز ہیں ان کو بنایا جائے، اور تقریباً ڈیمانڈ کی ہے کہ 13 سے 15 صوبے پاکستان میں بننے چاہیے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب کیا کہا جائے، ایک ایسی ایک لا یحنل سا مسئلہ ہے، گنجلک سا مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر.
یہ ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہاں صوبے ہیں، آپ کو ذرا تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پیچھے کی طرف پلٹیں تو جب پاکستان بنا تو یہاں 5 صوبے تھے، اور بنگال اکیلے صوبے کا جو تھا آبادی تھی وہ 4 صوبوں سے زیادہ تھی. یہ 5 صوبے کیسے بنے؟ ان کی ایک اپنی اپنی آئیڈینٹی تھی. مثلا بنگال انگریزوں کے وقت میں ایک ہی صوبہ تھا، 2 صوبے تقسیم ہوا، وہ ایک صوبہ ادھر رہ گیا، ایک ادھر رہ گیا. پھر پنجاب بھی انگریزوں کے وقت میں ایک صوبہ تھا، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا. انڈیا میں جب سکھوں کی اپرائزنگ ہوئی تو اندرا گاندھی نے اس کو توڑ کے 3 حصے تقسیم کیا اور اس کو ہریانہ، پنجاب اور جو ہے 3 صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا. سندھ جو ہے اسی طریقے سے اس کا بھی ایک جو تھا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک صوبہ تھا. لیکن اس کو قطع نظر ہمیں یہ مسئلہ تب آتا ہے جب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ارتعاش آتا ہے، قومی سوائیت آتی ہے، قومی مسائل آتے ہیں، اس طرح کی جو لسانی مسائل آتے ہیں، قومیتی مسائل آتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہے کہ ایک دفعہ زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے کراچی صوبے کی بات ہوئی تھی، ہانگ کانگ کی بات ہوئی تھی، مہاجرستان کی بات ہوئی تھی. جہاں پہ جس کو کوئی فورس ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں اس کے لیے ایک صوبہ بن جائے. یا حکومت کسی کو، جب کوئی حکومت چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے کسی کو نیوٹرلائز کرے یا کسی کو جو ہے وہ ایک کسی صوبے کے اندر دیکھے کہ جی ایک مسائل ایسے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ اس صوبے کو تقسیم کر دیں. خصوصاً میں بلوچستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلے کا حل ایک ہی ہے، وقتی طور پہ کوئک فکس، فوری طور پر، کہ اس کو 3 جو ہے انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے. میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس سے مسائل آپ کے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کالا باغ ڈیم تو آپ بنا نہیں سکتے، جس کے اوپر ایک کنسنسس ہے پوری قوم کا، پنجاب کو چھوڑ کے، اور پورے ایک آپ کا جو ہے سیاست کا، کہ جی کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. جبکہ سارے جانتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پانی کی ڈسٹریبیوشن تعلق ہے، ایک سٹوریج کا معاملہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو زمین پی جائے گی سٹوریج کے اندر، بھئی وہ تو ویسے ہی زمین برباد کر جاتی ہے. سیلاب آتے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، سردیوں میں ڈراؤٹ آتا ہے، گرمیوں کے اندر سیلاب آتے ہیں، لیکن ہم اتنی ایسی قوم ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا پائے. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 70 سال سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. میں صرف 2 فکرے کہتا ہوں تاکہ آپ اس کو آگے چلائیں. میں یہ بات میں اپنے طور پہ میرے ایک رہنما اصول بنے ہوئے ہیں، گائیڈنگ پرنسپل بنے ہوئے ہیں اس ملک کے حالات کی خرابی کے، کہ اس ملک کے اندر 2 سوالات ہیں جو 70 سال سے ہر حکومت کے وقت میں، ہر نظام کے اوپر اٹھتے ہیں. اور ایک سوال ہے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی. بوگرا کی ہو، محمد علی کی ہو، آپ چلو بھٹو کو تھوڑی دیر کی نظر انداز کریں. اب آپ بھی ڈاکٹر صاحب دنیا کے بے شمار ممالک وزٹ کر چکے ہیں، ان کے نظام دیکھ چکے ہیں. سلیم بخاری صاحب میرے استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بہت بڑے ہمارے ملک کے نامی گرامی دانشور ہیں. تاریخ کا باریک بینی سے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کسی ملک کے اندر یہ مودی الیکٹ ہوا ہے. انڈیا میں سوال ہے کہ اپنی مدت ملازمت پوری کرے گا. ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے، کتنا کرائسس ہے وہاں پہ بڑا، کتنا پولیٹیکل ٹرمائل ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ ٹرمپ اپنی مدت ملازمت پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، شی جن پنگ کرے گا یا نہیں کرے گا. چلو جہاں پہ بادشاہ آتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ محمد بن سلمان جو ہے یہ ہٹ جائے گا. دیکھو ہو سکتا ہے مارے جائیں، ہو سکتا ہے کینیڈی بھی قتل ہو گیا تھا، اور بھی کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، راجیو گاندھی کا بھی ہو گیا تھا. لیکن وہاں پہ کوئی نظام پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے سیاسی استحکام. میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ صوبے کیوں نہیں بنے؟ میں ڈاکٹر صاحب دو فکرے کہہ دوں. میں ڈاکٹر صاحب میں 2 فکرے کہہ دوں. یہ آپ کے ملک کے جو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مرضی آپ ٹامک ٹولیم آئے، اس کا یہ سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے آپ کا معاشی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے. آپ کے سارے جتنے مسائل ہیں اس ملک کے اندر، سیاسی
جو سیاسی استحکام ہے اب میرا نہیں خیال کہ ملک کا کبھی بھی نصیب بن سکتا ہے. سلیم بخاری صاحب، یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 12 سے 15 صوبے بننے چاہیے ایڈمنسٹریٹو، بہت ضروری ہے وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بھی، انتظامی معاملات، گورننس کے حوالے سے بھی، اور دنیا کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ اگر پنجاب کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، سندھ کو 3 صوبوں میں کیا جائے، خیبر پختونخوا کو 3 صوبوں میں اور بلوچستان کو 3 صوبوں میں، تو اس سے گورننس بھی بہتر ہوگی، انتظامی معاملات بھی بہتر ہوں گے، وسائل کی تقسیم بھی اچھی ہوگی، اور اس سے یہ ملک اور قوم دونوں کے لیے بہتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. اور دوسری بات یہ کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے میرے بارے میں جو کہا، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. انہوں نے بہت پیار سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ کرے میں اس کا اہل ہوں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کی بات نئی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ مختلف انداز سے بہت مرتبہ پہلے ہو چکی ہے، لیکن وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، وہ جو مرکزی لیول کے اوپر حکومتیں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کو آپ ڈاکخانہ بنا دیں کہ وسائل کی تقسیم ہو اور اس کے بعد وہ اٹھا کے ان کو سوشل یعنی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے سپرد کر دیں، یا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کے سپرد کر دیں. آپ دیکھیے یہ ایک طویل، جتنی پاکستان کی تاریخ پرانی ہے اتنا ہی پرانا یہ مسئلہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک میں الیکشن انویسٹمنٹ کر کے لڑے جاتے ہوں اور جیتے جاتے ہوں، وہ کس طرح چاہیں گے کہ ان کے اختیارات جو ہیں اور ان کے پاس جو مالی اختیارات ہیں وہ عام لیول کے اوپر، گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر تقسیم ہو جائیں؟ کبھی چاہیں گے نہیں. یہ آپ یہ دیکھیے جو 5 صوبوں کی بات کی میرے بھائی نے، بالکل ٹھیک ہے. ایک صوبے کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ ہم چاہے جتنا مرضی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جو کچھ ہوا اس صوبے کے ساتھ مرکز کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا. اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہاں صوبے بنانے کی بات ہوتی رہی ہے. کبھی کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی کہ اس کو ہانگ کانگ بنا دیجئے، کبھی مہاجر صوبہ بنانے کی بات ہوئی، کبھی بہاولپور صوبہ کہا ریسٹور کر دیجئے، کبھی کہا جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنا دیجئے. تو صوبوں کی بات تو میرے خیال سے آلموسٹ اب دفن ہو چکی ہے، کیونکہ اب کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی. پی ٹی آئی نے الیکشن ہی جیتا تھا اس نعرے کے اوپر کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے، لیکن نو بڈی ریمبرز، نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. بلوچستان کے حوالے سے جو بات کی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس لیے کہ آبادی کے لحاظ سے وہ سب سے کم اور رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. وہاں ایک کام کرانے کے لیے 16 گھنٹے تو سفر کرنا پڑتا ہے ایک کسی فیصلے کی نقل لینے کے لیے. یہ ہے تو ڈویبل، لیکن اس کو کوئی نہیں کرے گا. 2 اشرافیاز ہیں ہمارے ملک میں، ان میں سے کوئی ایک سنجیدگی سے نہیں چاہتا کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبے بنے. تو مجھے بتائیے یہ کیسے ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وسائل کی تقسیم کے اعتبار سے تو 4 صوبوں میں صبح شام جھگڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے سندھ کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کے پی کا کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے بلوچستان کیا کہہ رہا ہے. تو اگر اتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں گے وہ عوامی مسائل تو حل کر دیں گے، لیکن یہ جو سرمایہ کار ہیں ہمارے الیکٹرل پروسیس میں ان کا کیا بنے گا؟ تو مجھے تو یہ کسی وقت بھی ڈویبل نہیں لگا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ہوگا تو یقینی طور پر چھوٹے لیول کے اوپر جو ہے مسائل لوگوں کے گھروں کے دہلیزوں پر حل ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر دانش یہ کوئی چاہتا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل صدقے دل سے کہہ رہا ہوں. یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی جو فائنڈنگز ہیں دے آر پرفیکٹ، دے آر ویری گڈ، لیکن نو بڈی از گوئنگ ٹو گیو ہیٹ ٹو اٹ. کسی نے کسی کے کان پر جوں نہیں رنگنی ہے اس سے، اس لیے کہ ہماری اشرافیہ اپنے اختیارات گراس روٹ لیول پر تقسیم کرنے کے سدا سے مخالف رہی ہے اور سدا مخالف رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر اس کے اوپر، اب میڈیا کے اوپر اگر ہم اس کے اوپر سٹانس لے کے اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی. حالانکہ جیسی مثال دی نیازی صاحب نے بھی کہا، آپ نے خود بھی انٹرو میں بولا کہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں ہم سے 4 گنا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹ در حقیقت عوام الناس کے مسائل حل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے. لیکن آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے، نہ یہ آپ کی مرکزی حکومت کو قبول ہے، نہ یہ آپ کی صوبائی حکومت کو قبول ہے. تو جب یہ سارے نیگیٹو فیکٹر اپنی جگہ موجود ہوں گے ڈاکٹر دانش، تو مجھے بتائیے یہ حسین خواب جو ہے وہ کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ جی اچھا سر، یہ بھی اس میں تقاضا کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ
جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن سر میں ایز اے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی تو یہی اشرافیہ، یہی سیاستدان، یہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ وہاں ایسی کوئی قانون سازی ہو جس کے تحت یہ لسانیت کا جو لبادہ اوڑھ دیا جاتا ہے صوبوں کو کہ جناب سرائکی صوبہ ہے تو مہاجر صوبہ ہے، نہ بنائے بھائی. آپ ایڈمنسٹریٹو صوبے تو بنائیں، چلیں ایڈمنسٹریٹو لیول پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو کیا تکلیف ہے سر؟ میں تکلیف پوچھنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا سا 2-3 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت. ڈاکٹر دانش، آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے. وہ جنہوں نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کر پائیں گے. آپ مجھے بتائیے گا، یہ ایگریکلچرل ٹیکس جو ہے اسے لگانے کی بات 3 سے 4 دہائیوں سے ہو رہی ہے، لیکن یہ آج بھی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہے. وجہ یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز وہی ہیں جن کے پلے سے یہ پیسے جائیں گے، وہ کیوں دیں گے؟ مثال بالکل ٹھیک دی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ آپ نے بنا لیا کالا باغ ڈیم. دلوں کے اندر ہر ایک شخص یہ فیل کرتا ہے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو نہیں سکتی تھی. ہماری اس وقت کے وہ سٹیک ہولڈر جنہوں نے اس کو نہیں بننے دیا، چاہے وہ کے پی کے لوگ تھے، چاہے وہ سندھ کے لوگ تھے، انہوں نے ہندوستان کا آبجیکٹو اس صدقے دلی سے ادا کیا ہے کہ آج ہم واٹر لیس ہیں، پریکٹیکلی واٹر لیس ہیں. ابھی آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہندوستان یہ معاملہ لے کے جا رہا ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں کہ یہ تو سندھ کا پانی نہیں استعمال سکتے ہیں، ہمیں اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دیں. تو ہم تو یہ کرتے ہیں اپنی قوم کے مفاد کے ساتھ. تو ایسی صورت میں یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو انویسٹ کر کے الیکشن جیت کے آئے ہیں، جنہوں نے پیسوں کی اپنی ریکوری کرنی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے، پاکستان کے مستقبل کے اوپر کے بارے میں تو وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں کیسے ہوگا یہ پارلیمنٹ میں؟ بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ آج تک ہوا ہی اس لیے نہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف ریزسٹنس موجود ہے. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. ظاہر ہے 5 سال کے لیے یہ حکومت آئی ہے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کرائسس سے، معاشی کرائسس سے نکال لیا ہے اور ایک صحیح ٹریک پہ آ گئے ہیں، جو کئی قسم کے ادارے بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف عسکری قیادت اوپن کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت صحیح ڈائریکشنز پہ ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے. اب ایسے میں یہ سوال، اور وہ بھی اس اتحادی کی طرف سے جس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے آنے سے پہلے موجودہ حکومت کا، حالانکہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اہم ترین تمام جو عہدے ہیں اور جو آپ کے وزارت ہے وہ انہوں نے لی ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال بعد بلاول بھٹو ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. تو میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ موجودہ حکومت جو بظاہر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہ عدلیہ سے نہ اسٹیبلشمنٹ سے، اور ایک پیج پہ ہے عسکری قیادت کے ساتھ اور کام بھی ہو رہا ہے، ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ 2 سال بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ کون سا ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت بلاول بھٹو نے آنا ہے، یا وہ کون سا ایسے حالات ہوں گے جس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر یہ تبدیلی ہوگی کہ شہباز شریف چلے جائیں گے اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے؟ جی حفیظ اللہ نیازی صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک سن تو رکھا نا آپ نے کلیشے کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے. تو جب ایک پیا کی جو منزی ہوگی تو دلہن وہی بنے گی جس پہ پیا کا دل ریچ جائے گا. تو ایک کرائسس یہ کہ میں نے ابھی پیچھے بھی جو کوشچن تب آپ کا کچھ اور تھا، لیکن اس کے اندر جو میں نے ایک بات انٹروڈیوس کرائی تھی وہ یہی تو کرائی تھی کہ آپ کے ملک میں استحکام نہیں ہے. جب عمران خان صاحب آئے تھے، مجھے یاد پر میں کئی دفعہ پروگرام میں کہہ چکا، کالم میں لکھ چکا ہوں کہ مارچ 2019 میں میاں نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں ملنے گیا تھا. وہاں پہ پورے گروپ جاتا ہے تو اس میں میں بھی شامل تھا. اس گروپ میں نے کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف صاحب سے 2 باتیں کی، جن میں ایک بات میں یہاں آپ کے اس سے ریلیونٹ ہے، اس کو دہرانا چاہتا ہوں. میں کہا میاں صاحب
جس جیل میں یہاں بیٹھے ہیں جس کرسی پہ اشارہ کر کے، میں نے کہا 2 سال بعد عمران خان اسی کرسی میں بیٹھا ہوگا، اسی جیل میں۔ 2 سال کب پورے ہوتے تھے؟ 2021 میں۔ تو مجھے خواب آ گیا تھا؟ نہیں، وجہ یہ تھی کہ جو سیاسی ملک میں جب اسٹیبلٹی نہیں ہے تو کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے، اور وہ ہوتی رہی ہے۔ نیازی صاحب، میرا جو آپ سے سوال ہے وہ پرٹیکولر یہ ہے کہ چلیں حکومتیں گرائی جاتی ہیں، اشرفیہ کی پسند، پیج بریک بھی ہوتا ہے، ماضی میں بھی دیکھا، اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن سر یہ جو اور یہ کہ حکومت ہمیشہ اپوزیشن گرانا چاہتی ہے، یہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے اتحادی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اسپیسیفک ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 2 سال بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ تو گویا اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دوران، اس میں پولیٹیکل اسپیس وہ مانگتے ہیں، پنجاب میں انتظامی اختیارات مانگتے ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے ان کے درمیان انڈر گراؤنڈ کہ جس کے تحت پارلیمنٹ کے اندر 3 سال تک وزیر اعظم شہباز شریف حکومت کریں گے، وزیر اعظم رہیں گے، اور 2 سال بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم آ جائیں گے؟ کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے سر، یا یہ جو اسپیسیفک ڈیٹ دے رہے ہیں یہ اتحادی دے رہے ہیں سر، خود پیپلز پارٹی دے رہی ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ ایسی اگر کوئی صورتحال ہو تو بھی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہو تو بھی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور حکومت گرانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صرف تحریک انصاف سے ہاتھ ملانا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت تحریک انصاف کو، اور اگر پیپلز پارٹی کی حکومت اکٹھی بنا دی جائے تو اس میں کوئی جو ہے مشکل پیش آئے گی، اور شہباز شریف صاحب کو اگر کوئی نوازا جا سکتا ہے وزیر اعظم سے، ان کو آن تو نہیں کی، ان پہ مہربانی ہوئی ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی کوئی حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ اس کو حیران ہو یا پریشان ہو۔ ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا آپ سے۔ میں ذرا سلیم بخاری صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ سلیم بخاری صاحب، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ حکومت چل رہی ہے، عسکری قیادت فل سپورٹ میں ہے، خود تعریف کر رہے ہیں موجودہ حکومت کرائسس سے نکل رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ جو آپ کا حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم بہترین حکومت لے کے چل رہے ہیں، رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں، اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہے نہ عدالتوں سے نہ اسٹیبلشمنٹ سے، تو ایسے موقع پہ اسپیسیفک ڈیٹ دینا کہ 2 سال بعد وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے، اور یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ بھی مانگا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر پولیٹیکل اسپیس دیا جائے، شکایت کی جاتی ہے، ایگریمنٹ کا حصہ ہے، انتظامی اختیارات دیے جائیں، تو یہ جو اسپیسیفک ڈیٹ دے رہا ہے یہ تو عمران خان تو نہیں دے رہے ہیں، اپوزیشن تو نہیں دے رہے ہیں، یہ تو حکومت کا ایک بہت بڑا اتحادی جس کی بنیاد پر یہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں بخاری صاحب؟ جی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی نیازی صاحب سے، اس کے اوپر بولنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ تھا 1 پیج منترا۔ خدا کے واسطے ڈاکٹر دانش صاحب ہمیں پروگرام میں بلا کے ڈرایا مت کیجیے۔ یہ جو 1 پیج منترا کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں نا، وہ اس ملک میں اب دہرایا جائے گا اگر تو پھر ہمارے ساتھ کیا بنے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 4 سال کے بعد ایک وزیر اعظم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہا تھا از دیٹ 1 پیج منترا فار گاڈ سے، کہ ہمیں نہ ڈرائیں دوبارہ، اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں اس طرح کی 1 پیج منترا پھر دہرائی جائے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ میرے خیال سے اس قوم کے اوپر دونوں کا ہی یہ احسان ہوگا، پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی۔ آپ بس اتنا ہی کریں، میرے خیال سے احسان آپ کا یہی نہیں دے سکتی پوری قوم۔ اس کے اوپر میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ 1 پیج منترا کی جو رٹ ہے یہ جمہوریت کی بنیادی نفی کے مترادف ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی ہونا چاہیے، یا اس سے کبھی بھی وہ نتائج حاصل ہو جائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو استحکام مل گیا ہے، لیکن جس دن بھی باس کا موڈ خراب ہوگا آپ گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ منترا 1 پیج جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ دوسری بات ہم آگے آپ کے اصلی سوال کے اوپر جو پیپلز پارٹی ہے، دیکھیے جب سے پی ڈی ایم بنی ہے تب سے لے کے اور آج تک، پی ڈی ایم کے وہ پہلا 16 مہینے کا دورانیہ جو ہے وہ بھی، اور اب یہ 1 سال جو مکمل ہوا ہے اس میں بھی،
پیپلز پارٹی از پلئنگ گڈ کاپ بیڈ کاپ. جو ابا حضور ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے, اور وہ پریزیڈنٹ کیسے بنے ہیں, پارلیمنٹ نے کیسے ان کو الیکٹ کیا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے بھائی نے سب کچھ بہت اچھی طرح سے بتا دیا ہے. یہ بلاول صاحب آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ حکومت بنی ہے, اس سے پہلے جب سے یہ پی ڈی ایم بنی تھی, تب سے وہ ایک دوسری بولی بولتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 16 مہینے تک اس ملک کا وزیر خارجہ رہنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرا اس حکومت کی پالیسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اور جب سے یہ اب موجودہ حکومت بنی ہے تب سے بھی آپ دیکھ لیجئے, کبھی ہمیں اسپیس دینے کی بات ہو رہی ہے, کبھی ہمیں ایڈمنسٹریٹو پاورز دینے کی بات ہو رہی ہے. ہم شامل بھی نہیں ہوں گے, ہم شامل ہیں بھی. کون سی مراعات ہیں جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں جو پارٹیاں ہوتی وہ حاصل نہیں کرتی, جو اس وقت پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی ہیں. تو یہ تقاضا اور یہ بحث جو ہے وہ چلتی رہے گی. آ جائیے, معاہدہ اس قسم کا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اس ٹرمز کے اوپر اگر حکومت کرنی ہوتی تو میرے خیال سے پھر اس حکومت کی شکل بھی کچھ اور ہوتی. جس ملاقات کا حوالہ نیازی صاحب دے رہے ہیں اس میں ان کی گفتگو اور گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اس میں جو خطاب کیا تھا انہوں نے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. واپس آنے کے بعد جب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے نکالا تھا انہیں حساب دینا پڑے گا. تو فوج کے ساتھ نواز شریف کی, جس کی پارٹی ہے, جس کا ووٹ بینک ہے, کبھی اس طرح کی ایفیلیشن نہیں رہی ہے جو اس وقت شہباز شریف کی ہے. شہباز شریف میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم ٹائم کے اندر ایک کریکٹر تو ہے, بٹ ہی از ناٹ دا مین اسٹیک ہولڈر. مین اسٹیک ہولڈر از مسلم لیگ نواز اینڈ نواز شریف. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اس طرح کے ارینجمنٹس اگر ہونے لگے کہ ایک الیکشن کا ڈرامہ کریں آپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا نیازی صاحب نے کہا, بالکل ٹھیک کہا, ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہا, لیکن یہ انہونیوں میں سے ہے. اور یہ بات میرے خیال سے ان کو سمجھ آ رہی ہے. آپ دیکھیے نا, آپ وہ 3 لیٹر جو کبھی لکھے نہیں گئے تھے, جس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں تھی, ان کے کانٹیکٹس اٹھا کے جو ٹویٹس کیے گئے وہ اٹھا کے دیکھیے, وہ چارج شیٹ ہے آرمی کی لیڈرشپ پر, آرمی کے انسٹیٹیوشن پر. ان سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا مجھے ذرا سا میں یہاں پر انٹرپٹ مجھے اس کا جواب نہیں ملا سر. مجھے یہ بتائیے کہ میں تو 2029 میں بھی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میں نہیں کہہ رہا, کئی اہم ترین پاکستان کے انٹلیکچوئل یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہے, اور وزیر اعظم وہی بن سکتا ہے جس کے ساتھ اہم ترین مختلف سیاسی جماعتیں ہوں. قوم پرست جماعت ان سے ناراض, JUA ان سے ناراض, MQ ان سے ناراض. دوسرا, پنجاب جہاں بہت بڑی تعداد میں سیٹ ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی وہاں مائنس ہے. KPK اور بلوچستان میں وہ نظر نہیں آتی. تو صرف سندھ کی بنیاد پہ وہ 2029 میں وزیر اعظم نہیں آ رہے ہیں. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے, جو کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں, کیسے کہا جا رہا ہے کہ 2 سال بعد وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے؟ اس کا جواب دیجئے نا سر مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہاں پر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن اب تک عمران خان کو وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے, تو اس کا کچھ کر سکتے ہیں آپ, روک سکتے ہیں آپ اس کو؟ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خواہشات پر تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتے آپ. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی ایک باقاعدہ ایک اگریمنٹ ہے یا اس کا اہتمام کیا ہے, تو وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ, پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے اس نے پنجاب میں بہتر پرفارم کیا. یہ ہسٹری ہے. سٹارٹ وتھ بھٹو جو ایک ویو کی طرح سے آئے تھے, تو ہی بلٹ اپ ہز ہول پارٹی ان پنجاب. اس کے بعد بینظیر کی دونوں حکومتیں دیکھ لیجئے. جب تک آپ پنجاب جیسے صوبے میں پرفارم نہیں کریں گے, ایک صوبے تک محدود رہیں گے, تو اس وقت تک آپ مرکزی حکومت میں اقتدار میں آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. تو یہ میں ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 2029 تک بھی وہ اس خواہش کی تکمیل نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ پنجاب میں اس الیکشن میں بھی جس کو یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے دھاندلی زدہ ہے, وہاں بھی آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیجئے کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پارٹی اپنے صوبے تک محدود ہونے کے باوجود وہاں کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کر سکتی ہے, جو کہ بہت بڑا فیکٹر ہے, چاہے وہ GDA ہے, چاہے وہ MQM ہے, چاہے وہ سندھی تحریک ہے, جو بھی لوگ ہیں وہاں پر, تو اس کے لیے اس قسم کی خواہش پر تو میں نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے.
سلیم بخاری صاحب، میں ذرا آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. سر دیکھیں، یہ اپوزیشن کریں، عمران خان کریں، جے یو آئی کرے، سمجھ میں آتا ہے. سر آپ خود اس بات کے دائی ہیں کہ ملک میں پارلیمنٹ 5 سال مکمل کرے اور جمہوری حکومت 5 سال مکمل کرے، اور آپ نے موجودہ حکومت کو سہارا دیا ہے، اس کے عوض آپ نے بہت کچھ لیا ہے، بالکل کلیئر ہے. لیکن آپ ہی اس موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب 5 سال نہیں ہوگی، 3 سال وزیر اعظم شہباز ہوں گے اور 2 سال بلاول ہوں گے اور پارلیمنٹ یہی چلے گی. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو کس طرح حکومتیں اگر 5 سال اور پارلیمنٹ 5 سال مکمل نہیں کرے گی، ان کے منہ سے اگر یہ سوالات آئیں گے، ڈیمانڈ آئے گی، تو لوگ تو سنیں گے نا سر، اہمیت تو ہوگی. 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ ابھی آفیشیل لیول پر پارٹی کی سطح پر نہیں کیا گیا ہے. یہ ان کے ایم این اے، ایم پی ایز، یہ سابقہ وزیر جو ہیں وہ ان خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. نہ آصف زرداری نے یہ کہا ہے، نہ خود بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے. اور جیسا میں نے کہا آپ سے، سر گورنر صاحب نے کہا ہے، سر گورنر پنجاب، گورنر پنجاب کا مطالبہ ہے سر، انہوں نے یہ ڈکٹیٹ 2 سال دے دیا. ان کی بات کو چھوڑیے، سیریس بات کرنی چاہیے. سیریس سرکل کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، اس ملک میں کیا عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ سے باہر آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا آئین، قانون کا انصاف کے ادارے بھی موجود ہیں، آزاد ہیں. ابھی جو سر حالیہ چیف جسٹس صاحب حکومتی اراکین سے ملے اور اپوزیشن کے اراکین سے ملے، سر دنیا کے بیشتر ممالک میں، خصوصاً جمہوری نظام والے ممالک جیسے بھارت ہے، امریکہ ہے، دیگر ممالک ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں تو طالب علم ہوں، وہاں چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز نہ حکومتی اہلکار سے ملتے ہیں سیاسی، نہ اپوزیشن کے سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارے ہاں چیف جسٹس دونوں سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے سر؟ یہ کیا چیز ہے سر؟ حالانکہ عدالت کا کام انصاف کی فراہمی، آئینی قوانین کی تشریح اور عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے. جی سر. نہیں، میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کیس لگا ہوا ہے حکومت کے خلاف اور حکومت اس سے ملنا چاہے، تو شاید دنیا میں کوئی چیف جسٹس نہیں ملے گا، اور شاید ہمارے بھی نہ ملے. لیکن جو چیف جسٹس ہے یا قاضی القضاء ہے پاکستان کا، اب دیکھیں کئی اینگلز ہو سکتے ہیں. ہمارے اتنے سیکیورٹی ایشوز چل رہے ہیں، وہ آپ کبھی بیانات دے کے نہیں کورٹ کے نوٹس پہ لاتے، آپ ہمیشہ جا کے چیف جسٹس کے گوشت گزار کرتے ہیں. ہمارے کئی کانٹیکٹس چل رہے ہوتے ہیں جن کے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ جو فائنینشیل کانٹیکٹس ایسے کیے ہیں، کمرشل کانٹیکٹ ایسے کیے ہیں، کوئی ٹیکس ایشوز ہیں جس میں گورنمنٹ بتاتی ہے کہ ہمیں یہاں ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے ٹیکس کے اوپر ہمیں کورٹس جو ہیں آپ کی ضرورت سے زیادہ ریلیف دے رہی ہیں. جو ٹیکس چوری کرنے والے ہیں یا جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں ان سے، تو آپ چیف جسٹس کے نوٹس پہ لاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، لیکن اس کا تو بیک گراؤنڈ 2-3 ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ چیف جسٹس ایک بہت بڑا انتظامی عہدہ بھی ہے، لیکن یہ آپ کہنا جی کہ یہ اس کے اندر کوئی ایسا سکم ہے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو بالکل اس میں کوئی غیر معمولی غیر ضروری بات نظر نہیں آئی. یہ چیف جسٹس کے پاس سہولت ہونی چاہیے کہ وہ بلا کے آخر یہ کوئی آپ دیکھیں نا، اس کا چیف جسٹس کون سا مقدمہ نہیں سن سکتا، وہ مقدمہ کا فریق کو نہیں ملتا کہ ان کے کیسز ہوتے میرے پاس. اب اپوزیشن اور گورنمنٹ اور یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی کیس کا تو ایشو نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے کہا ہے کہ فرض کا کوئی سیکورٹی ایشو ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سامنے نہ لایا جا رہا ہو سکتا ہے اسی سیکورٹی ایشو کی گاب کے اندر اپوزیشن سے بھی ملنا پڑا چیف جسٹس کو، یا کہا ہو کہ اپوزیشن کو بھی آپ جا کے سمجھائیں کہ یہ ہمارے سیکورٹی ایشو چل رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں زیادہ پریشر نہ دیں. اب وہ اٹارنی جنرل کیسے بتائے گا سیکورٹی ایشو؟ اس کے لیول تک پتہ بھی نہ ہو سکتا ہے، لا منسٹر کے لیول تک بھی پتہ نہ ہو، کیونکہ آپ it is the part in between government and the Supreme Court.
دا مین فیکٹر از دا اٹارنی جنرل. سر میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں قانون اور آئین کے لحاظ سے کہ سپریم کورٹ آپ مجھے بتائیں نا سر, آئینی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو سیاسی لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے, اسی طرح بتا دیں کہ کس آئین میں پاکستان کے کس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ انتظامی معاملات پہ یا سیاسی معاملات پر اپوزیشن سے ملے اور حکومت سے ملے. کیا کانسٹیٹیوشن میں اس کی جاب ڈسکرپشن میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے سر؟ مجھے بتا دیں. میرا نہیں خیال کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں مل سکتے. کانسٹیٹیوشن میں جب وہ بھی نہیں لکھا ہوا, یہ بھی نہیں لکھا ہوا, تو ہم ایک ایسی چیری پکنگ کر رہے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ نہیں لکھا ہوا. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نہیں مل سکتا. میں تو ڈاکٹر صاحب چلے سر میں آگے چلتا ہوں, میں چلتا ہوں ذرا بخاری صاحب کی طرف, ان کا پوائنٹ میں بڑا سمپل سمجھتا ہوں کہ کوئی چلے آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, مل لیا ضرور مل لیا, چلے آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, چلے میں چلتا ہوں سر. بخاری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بخاری صاحب مطلب تھوڑا سا ریکال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں افتخار چودھری کے دور سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ہے وہ ثاقب نثار سے ہوتا ہوا آصف سعید کھوسہ, گلزار اور عمر عطا بندیال سے اب تک پہنچا ہے, اور اس نے جو ہمارے سپریم کورٹ کا تمسخر اڑایا ہے, جو اس نے ہمارے چیف جسٹس کی تضحیق کی ہے, جس طریقے سے یہ اتنی بڑی کورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے, یہ بھی کسی ملک میں نہیں ہوتا, آپ پتہ کر کے دیکھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ملنا اگر آپ اس لیے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کچھ سیکورٹی کے ایشوز ہیں, تو اپوزیشن نے تو مل کے کچھ سیکورٹی کے ایشو نہیں بتایا. انہوں نے کہا ہمارے خلاف یہ کیسز جو بنے ہوئے سارے جعلی ہیں, ہمارے یہاں تو یہ فلاں کیس جو ہے آپ کے پاس اتنے عرصے سے پڑا ہے وہ لگا نہیں ہے. تو یہ تو بالکل پارٹیزن ہونے والی بات ہے. بالکل یہ قطعاً کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس اس طرح سے انٹریکٹ کر کے اپوزیشن اور حکومت کے بیچ برج بنیں گے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام تو صرف انصاف کا مہیا کرنا اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے. مجھے یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جات جو حکومتی امور ہیں یہ پارلیمنٹ پر اور اس کی کابینہ پہ چھوڑ دیجئے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر آپ وہی کام کرنے لگ جائیں گے تو آپ اور زیادہ کنٹروورشل ہوں گے, اور کنٹروورشل ہونا کسی بھی چیف جسٹس کو سوٹ نہیں کرتا ہے. لیکن سر بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ قانون اور آئین کے لحاظ سے ایز اے طالب علم میں دیکھ رہا ہوں. میں ریسرچ کر رہا تھا, میں دنیا میں کسی ایسے اچھے جہاں جمہوری سسٹم ہے, نظام ہے, انصاف ہے, قانون ہے, وہاں یہ کوشش کر رہا تھا کہ چیف جسٹس سیاسی لوگوں سے ملتے ہوں, اپوزیشن سے ملتے ہوں, حکومتی اراکین سے ملتے ہوں. جی ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب مودی ڈاکٹر صاحب میں مودی ملا چیف جسٹس کو اب میرے پاس 2014-2015 میں, اور چیف جسٹس ہے ڈی وائی چندرچوڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان گناپتی پوجا, اور اس میں ایک 16 پوائنٹس ڈاکومنٹس آن جوڈیشل ویلیوز اڈاپٹیڈ ان اے فل کورٹ میٹنگ آف دا سپریم کورٹ آن May 7, 1997. کوئی انہوں نے ڈاکومنٹ بنائی تھی, اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. تو یہ تو میں نے ابھی ویسے ہی کیا ہے, مزید ریسرچ کریں تو, لیکن امریکہ میں تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. چلے مثلا آپ نے یہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے, میری ریسرچ میں یہ ہے, اور سوال بھی رکھا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا, اور سلیم بخاری صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی. وقت بالکل ختم ہوا ہے کیونکہ میں اس پہ مزید بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی وقت ضرور بات کریں گے. باقی ناظرین پہ چھوڑتے ہیں, قانونی ماہرین پہ چھوڑتے ہیں, آئین پہ چھوڑتے ہیں, پاکستان کی عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. وقت ختم ہو چاہتا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.